زیڈ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کو لے کر ہے۔ آج ہم ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ لیبر کی سائڈ پر بات کریں گے، یعنی جو ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے لیبر میں بھی ایک خاصیت ہوتی ہے، اور اس خاصیت کی وجہ سے ہی اس آرگنائزیشن کے لیول اپ ہوتے ہیں۔ بیسکلی ہم پروڈکشن سائڈ پر بات کر رہے ہیں، سپلائی سائڈ پر بات کر رہے ہیں ہاسپٹیلٹی کی، تو اسی سے ریلیٹڈ ہی ایک سپلائی کا فیکٹر ہے جو کہ لیبر ہے، جس کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم کیپٹل پر جائیں گے اور کیپٹل کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو لیبر کیا ہوتا ہے کہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کا جو لیبر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے بنسبت دوسری انڈسٹریز کے، کیونکہ اس آرگنائزیشن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جہاں پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں وہیں یہ کنزیوم بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو پروڈکشن کے ساتھ ساتھ کنزپشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو اسی لیے جو یہاں کا لیبر یا سٹاف ہوتا ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ چینج مائنڈ میں دیکھا جاتا ہے۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں کا کوئی لیبر کوئی پتھر اٹھا رہا ہے یا پہاڑ کود رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں ایک اسپیشل ٹائپ کا لیبر چاہیے ہوتا ہے، کہ اسپیشل لیبر کلاس چاہیے ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی، یہاں ایک اسپیشل کلاس آف لیبر چاہیے ہوتا ہے جن کا بہت ہائی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ جیسے کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ وینشڈ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ وینشڈ کے علاوہ بہت زیادہ ہائیجینک ہوتے ہیں، بہت زیادہ جیسے کہنا چاہیے کہ وہ کام کی ایکسائٹنگ دیں۔ اگر آپ دیکھیں انہیں تو ان میں کام آئے، سکون آئے کہ ہاں یار یہ بندہ اٹس ایلیجیبل فار دی پوسٹ، اور یہ یہاں پر واقعی کھڑا ہوا ہے، تو اس سے ایک سکون ملتا ہے دیکھنے کا۔ اچھا، ایک چہرے پہ آتی ہے ویرانی سی آتی ہے، اور ویرانی کے علاوہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن میں جتنا بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ ویل ہائیجینک ہوتے ہیں، ویل مینرڈ ہوتے ہیں، ان کی ایک پولائٹنس کا لیول ہوتا ہے، وہ پولائٹ رہتے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے ہینڈل کر پاتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں کی جو لیبر کلاس ہے وہ بہت زیادہ شفٹیڈ ہوتی ہے بنسبت اور کسی انڈسٹری کے، کیونکہ اور انڈسٹریز کے اندر تو جیسا بھی لیبر ہوگا چل جائے گا، مگر اس انڈسٹری کا لیبر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن کا لیبر ہوتا ہے اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ پرسنل ہائیجین کے اوپر کام کرتا ہو، اس کی ہائیجین بہت اسٹرانگ ہو، یعنی وہ ویل ہائیجینک ہو، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی جو دیکھنے کی جو لوگ دیکھیں یا پہلی نظر کریں اس کی طرف تو اس کو جو ہے ایک سکون کا احساس ہو۔ سب سے پہلی چیز اس کا جو اسٹائل ہوگا، اس کے اٹھنے کا بیٹھنے کا، وہ ایک پرومیننٹ ہوگا، اور وہ ایک اپنی جسے کہنا چاہیے کہ ایک معیار ہوگا اس کی پرسنالٹی کے اندر، تو وہ اس کی پرسنل ہائیجین ہوگی۔ یعنی سب سے پہلے چیز ہم دیکھیں، باقی لیبر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی گندا بھی چل رہا ہے، سندا بھی چل رہا ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن لیبر کی بات کرتے ہیں وہاں یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہاں پرابلم اس طرح کی کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہاں کا جو ہوٹل کا وہ ہوتا ہے اسٹاف ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اگر ہم کوئی ایسا لیبر رکھ لیں جو مزدور ہے یا کچھ اور ہے تو وہ ہماری اس آرگنائزیشن میں نہیں چل پاتا، کیونکہ وہاں بہت ویل ہائیجین اور ویل مینرڈ لوگوں کو جو ہے وہ پوزیشنز کی جاتی ہیں۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے جی، ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے بندہ۔ ساؤنڈ مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 2-4 لینگویجز آنی چاہیے، اس کو ایک دیکھیں جب ٹورزم سے آپ ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کی لینگویجز بہت ساری آپ کو آنی چاہیے، پھر اس کے بعد آپ کی جب لینگویجز ہیں پھر اس کے بعد آپ کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے آپ کو ساؤنڈ مائنڈ اس طرح سے بھی ہونا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت ساری دنیا کی نالج رکھنی ہوتی ہے اپنے پاس، بہت ساری کیپیبلٹیز رکھتے ہیں آپ اپنے پاس، تو وہ بھی آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن کے اندر۔ اور لیبر جو ہے خاص طور پہ اس لیبر کو بڑا ساؤنڈ مائنڈ چاہیے ہوتا ہے۔ ساؤنڈ مائنڈ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ایکٹیو ہونا چاہیے، اسے سمجھ آ جانا چاہیے کہ جی گیسٹ کی جو ہے نا موڈ خراب ہو رہا ہے، اس کے گیسٹ کے جو پرابلمز ہیں وہ میں ریزالو کر بھی پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، تو یہ اس کو ایک طرح سے اندازہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کام ہوتا ہے ساؤنڈ مائنڈ ہونا، یعنی اگر اس کے اندر یہ ٹیکٹسٹ ہیں کہ وہ بہت زیادہ پیشنیٹ ہے اور بہت زیادہ ساؤنڈ مائنڈ ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے چیزوں کو، الریڈی سمجھ لیتا ہے، تو وہ اس کی ایک امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہوتی ہے۔ پھر جو اس کی ویلیو ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کانفیڈنس کا بہت زیادہ لیول ہوتا ہے، اسے کانفیڈنس بہت زیادہ ہونا چاہیے، اس کو ہر چیز میں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے۔ اگر وہ کوئی کمپلین ہو بھی گئی ہے تو اس کمپلین کو ہینڈل کرنے کے اس کو ٹیکٹس آنے چاہیے، اور ان ہینڈلنگ کے علاوہ اس کو جو ٹیکٹسٹ ہیں وہ سمجھنا کیسے ہوگا۔ پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر ایک اور چیز ایسی سمجھ لیتے ہیں کہ کانفیڈنس تو ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ اپنی ہر فیلڈ کو کامیاب بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ ہائی لیول پر ہوں چاہے آپ لو لیول پر ہوں۔ تو جو ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن کی لیبر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہونی چاہیے،
دیکھیں ساؤنڈ مائنڈ ہوگی تو کیا ہوگا، اس کے پاس بہت زیادہ نالج ہوگی، اور جب اس کے پاس نالج ہوگی تو آلموسٹ اس کا کیا ہوگا کہ وہ اس نالج کو کس طرح سے یوٹیلائز کر رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ رہے گا، کیونکہ جب وہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنی ساؤنڈ مائنڈنس کو استعمال کرے گا تو آلموسٹ وہ اپنی نالج کو پراپر یوز کر پائے گا۔ تو یہ کلاس ہوتی ہے، اس سے آپ جو ہے اپنی ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن کی جو کہنا چاہیے گروتھ بڑھا سکتے ہیں۔ جی اب آپ بات کریں گے کہ ہاسپٹیلٹی لیبر کو کریٹ کیسے کیا جاتا ہے، بنایا کیسے جاتا ہے۔ اس کو بالکل باقاعدہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک بلڈنگ پریپیئر کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن کے لیبر پریپیئر کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی پریپریشن بالکل سپریٹ ہوتی ہے، ان کا سٹائل بالکل سپریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں شیف ہوتے ہیں، کھانے والے ہوتے ہیں، پکانے والے ہوتے ہیں، بہت سارا ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کون کون سا سٹاف کہاں کہاں ہوتا ہے اگر ہم فوڈ کی طرف بات کریں گے، کیونکہ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا سپلائی سائڈ پر وہ ہم فوڈ پہ بات کریں گے، کیونکہ وہ بھی ایک ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن کی پروڈکٹ ہے۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر تو ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن جو ہے اس کے جتنے بھی لیبر ہوتے ہیں، سٹاف ہوتا ہے، اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، باقاعدہ ان کی پریکٹس کی جاتی ہے، ان کو لرن بیہیویئر کے اکارڈنگ چینج کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو انیئرڈ بیہیویئر ہوتا ہے، ان کے انیئرڈ بیہیویئر کو ختم کیا جاتا ہے اور انہیں لرن بیہیویئر کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔